السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من طيب المسك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک عظیم مہینے کا استقبال کرنے کا موقع عنایت فرمایا. رمضان المبارک بہت قریب ہے. اس رمضان المبارک کی قدردانی ہمیں کرنی ہے اور اس کی برکتوں اور رحمتوں سے فائدہ ہمیں اٹھانا ہے. ہمیں زندگی میں ہر لمحہ اور ہر وقت کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے. دنیا میں ہم آئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. تو ہر لمحہ اور ہر وقت کو قیمتی بنانا ہے، لیکن رمضان المبارک کو بہت زیادہ قیمتی بنانا ہے. ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. دنیا کمانا، دنیا جمانا، اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کرنا، ان کی خبرگیری کرنا، یہ ضرورت ہے. اس ضرورت کی خاطر اپنے مقصد کو قربان نہیں کرنا ہے. اپنا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اور اپنے مقصد کو وہ پا سکتے ہیں جو اپنے وقت کو درست استعمال کریں. اپنے مقصد کو، اپنے گول کو وہی اچیو کر سکتے ہیں جو اپنے ٹائم ٹیبل کو درست استعمال کریں. جس کی زندگی میں ٹائم ٹیبل نہیں ہے، جو اپنے اوقات کار کو متعین نہیں کرتا ہے، وقت کا درست استعمال اس کی زندگی میں نہیں ہے، وہ کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا اور اپنے عظیم مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتا. آپ دنیا کے کامیاب ترین انسانوں کی فہرست اٹھا کر دیکھ لیجیے. ان کی کامیابی ان کی انتھک محنت اور ان کے وقت کے درست استعمال کرنے کی وجہ سے. الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے. وقت کو اگر آپ نہیں کاٹیں گے، وقت کا استعمال اگر آپ نہیں کریں گے، وہ آپ کو کاٹ دے گا. تو وقت کا درست استعمال بہت ضروری ہے. تو عظیم مہینہ ہے رمضان المبارک، بہت قیمتی مہینہ ہے. اس قیمتی مہینے کا ٹائم ٹیبل بنائیے. کس وقت میں اٹھنا ہے، کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کتنی وقت عبادت کرنا ہے، کتنا وقت تجارت کرنا ہے، کتنا وقت ملازمت میں لگانا ہے، کتنا وقت اہل و عیال کے لیے لگانا ہے، گھر والوں کے لیے لگانا ہے، کتنا وقت رشتہ داروں کے لیے لگانا ہے. اپنے اوقات کار کو متعین کیجیے. سب سے زیادہ وقت اگر اس ماہ مبارک میں دینا ہے تو وہ قرآن عظیم الشان کو دینا ہے. رب کو راضی کرنے کے لیے قرآن کو سب سے زیادہ وقت اس میں دینا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں قرآن کی زیادہ تلاوت فرمایا کرتے تھے. قرآن پڑھنے سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی
اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، اور اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنا ہے۔ تو قرآن مجید کی خوب تلاوت کا اہتمام کیجیے۔ اللہ نے قرآن مجید نازل کیا اور فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہارے لیے قرآن مجید نازل کیا جس میں تمہارا ذکر ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہمارا ذکر فرمایا۔ اگر ہم گنہگار ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کروا دے گا، تو مایوس مت ہونا، اللہ بہت عظیم ہے، بہت رحم والا ہے۔ اور شہر مبارک کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ مہینہ ہے ہی مغفرت اور رحمت اور جہنم سے آزاد ہے۔ اللہ رحم کرنے کے لیے تیار ہے، مغفرت دینے کے لیے تیار ہے، اور ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو مالک و کرم کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی کوئی رہبر منزل ہی نہیں۔ اللہ انعام دینے کے لیے تیار ہے اور ہم پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، تو پھر ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ خطبے کے لیے ممبر پر چڑھ رہے تھے، فرمایا آمین، صحابہ نے پوچھا ہے کہ نبی آپ نے آج آمین آمین کیوں کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر پر چڑھ رہا تھا، جبرائیل آسمان سے آئے اور کہنے لگے ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرانی ہو، تو وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ مجھے بتائیے تو صحیح، جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرے کہ وہ برباد ہو جائے، اس کے لیے پوری دنیا کے غوث کتب ابدال اور ولی اللہ مل کر اگر اس کی آبادی کے لیے دعا کرے تو دعا نہیں قبول ہونے والی۔ حضور کی دعاؤں کا پلڑا بھاری ہے، اگر اپنے آپ کو نبی کی دعاؤں میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے رمضان المبارک کی قدر کریے اور اپنی مغفرت کرا لیجیے۔ اور اس ماہ مبارک میں ٹائم ٹیبل ضرور بنائیں، ڈائری میں لکھیے کہ کس وقت میں کیا کام کرنا ہے۔ خدا کے لیے دنیاوی مشاغل کو زیادہ مت کیجیے، اس کو کم کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جس کے ذہن میں یہ مقصد سامنے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ رمضان المبارک میں اس مقصد کے خاطر ضرورتوں کو کم کر دیتا ہے، اور جس کے دماغ میں یہ مقصد نہ ہو بلکہ اس کی زندگی کا اول اور آخر مقصد کھانا کمانا اور پیٹ پالنا ہے، یعنی لا موجود ہے البدر والمیٹہ اس کا نعرہ ہے، سوائے پیٹ اور میٹے کے کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ وہ کما رہا ہے، جی رہا ہے کھانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے سب کچھ وہ کر رہا ہے۔ اگر اس کی زندگی کا مقصد یہی ہے، آخرت اس کی زندگی کا مقصد نہیں، اللہ کی رضا اس کی مقصد نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ عبادات کو کم کر دے گا اور اپنی ضرورتوں کو بڑھا دے گا، خواہشات کو بڑھا دے گا، کاروبار کو بڑھا دے گا، تجارت کو بڑھا دے گا، نئی نئی مارکیٹنگ کرے گا، نئے نئے سیل لگائے گا، نئے نئے ٹیکس لگائے گا، نئی نئی دعوتیں کرے گا، نئی نئی افطار پارٹیاں کرے گا، نئے نئے دوست بنائے گا۔ اپنے مقصد کو پہلے متعین کیجیے کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے۔ جو کام امپورٹنٹ ہے، ارجنٹ ہے، اس کو کیجیے۔ ابھی جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں، وقت پہ جو کام ہے وہ کام کر لیتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جس وقت میں جو کام ہے اس وقت پہ وہ کام نہ کیا جائے، بعد میں کتنا بھی کیا جائے، وہ کام قابل قبول نہیں ہو۔ جہنم میں جانے کے بعد میں جہنم کہیں گے ایک مرتبہ موقع دے دو، پھر جا کے پورے پکے سچے 100% 100% پکے مسلمان بن کے آتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ، کیا ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی جس میں تم نصیحت حاصل کرتے؟ ہم نے تمہیں عمر دی تھی، ہم نے زندگی دے دی تھی، تم نے اس زندگی کا درست استعمال کیوں نہیں کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس،
5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ اس میں حضور نے فرمایا ایک چیز کہ اپنی فراغت کو، اپنی فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو، تو اپنے اوقات کار کو متعین کیجیے، ورنہ پھر رمضان مبارک اگر چلا گیا، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی رمضان مبارک کا روزہ چھوڑ دے، زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، تب بھی رمضان کے روزے کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ رمضان مبارک میں اپنے اوقات کو متعین کیجیے اور اس کا بھرپور استعمال کیجیے۔ اور رمضان مبارک کے مہینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ۔ اب صبر کیا ہے؟ صبر کرنا، صبر ایک ہوتا ہے صبر علی الطاعات، ایک ہوتا ہے صبر عن المعاصی، اور ایک ہوتا ہے صبر علی المصیبہ۔ صبر علی الطاعات یعنی طاعات پر صبر کرنا ہے۔ طاعات پر صبر کرنے کا مطلب یہ ہے میرے محترم بزرگوں کہ نیکیوں پر جم جانا ہے۔ روزہ ہے، گرمی ہے، شدت ہے، ملازمت بھی ہے، تجارت بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی اس عظیم مقصد کو یعنی اللہ کو راضی کرنے کے خاطر بھوک کو، پیاس کو برداشت کرنا، اس کو بھی کہتے ہیں صبر کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے گرمی کے روزے زیادہ پسند ہیں۔ کیوں؟ گرمی میں اللہ کے لیے تڑپنے میں مزہ آتا ہے۔ جس اللہ نے زندگی بھر کھلایا ہے، پلایا ہے، ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہے، اس اللہ کے خاطر اگر بھوکا رہ جائیں گے، وہ اللہ ہمیں بھوکا رکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ کو بھوکا رکھنا مقصد نہیں ہے، اللہ کو ہمارے نفس کو سدھارنا مقصد ہے۔ بھوکا رکھ کر اللہ کو یہ تربیت کرنا مقصد ہے کہ بھوکوں کی بھوک کیسی ہوتی ہے۔ بھوکا رکھ کر اللہ کو یہ تربیت کرنا مقصد ہے کہ تم ایک مہینہ حلال سے رک جاؤ، اس کے احساس کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اس کے احساس کے ساتھ کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ سال بھر تمہیں یہ بات یاد آتی رہے گی، جب بھی تم حرام کی طرف جاؤ گے یاد آئے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب تم بدنگاہی کی طرف جاؤ گے یاد آئے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، حرام پینے کی طرف جاؤ گے یاد آئے گا اللہ دیکھ رہا ہے، جہیز لینے کی طرف جاؤ گے یاد آئے گا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے تو روزے کے بارے میں کہا گیا کہ ہر چیز کا بدلہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، لیکن روزہ وہ چیز ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اللہ کہتے ہیں میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ روزے کا بدلہ اللہ خود ہے، میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ روزے کی عظیم فضیلت ہے، اس روزے میں برداشت کرنا، صبر کرنا روزے کو بہت بڑی قربانی ہے۔ معمولی بہانوں سے لوگ مسائل پوچھنے آتے ہیں، صاحب مجھ کو یہ بیماری ہے، مجھ کو وہ ہے، فلاں ہے، یہ تجارت ہے، وہ مزدوری ہے، ایسا ہے ویسا ہے، روزہ رکھنا کیا میں چھوڑنے کے لیے مسائل پوچھ رہے ہیں، عمل کرنے کے لیے کوئی مسائل نہیں پوچھ رہے۔ بہانے مت تلاش کریں، یاد کیجیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی آپ کے خاطر، ہماری خاطر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی قربانی؟ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر نکلے گھر سے، راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، ابو بکر اس وقت میں اس گرمی میں کہاں نکلے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں بھوک نے مجھے باہر نکالا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے بھی بھوک نے باہر نکالا ہے۔ یہ دونوں عاشق رسول ہیں، دونوں رسول کے فدائی ہیں، وقت کے بڑے عظیم صحابی، دونوں کو کس نے نکالا ہے؟ بھوک نے نکالا ہے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ چلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی باہر نکل رہے تھے۔ دونوں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کہاں نکلے چلے جاتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم بتاؤ کیا ہے؟ کہا کہ ہمیں بھوک نے باہر نکالا۔ نبی نے فرمایا کہ مجھے بھی بھوک نہیں باہر نکالا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھوک کی بے چینی کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے، تینوں مل کر ایک انصاری صحابی کے گھر میں جاتے ہیں۔ انصاری صحابی نہیں ہوتے گھر پہ، ان کی گھر والی ہوتی ہے، وہ مہمانوں کو دیکھ کر کہتی ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ آج ہمارے گھر میں اتنے عظیم مہمان آئے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا رکیے، ہمارے شوہر آتے نہیں ہوں گے۔
اتنے میں آ جاتے ہیں اور وہ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں کہ واللہ آج میرے گھر میں ایسے مہمان آئے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا مہمان نہیں ہوگا. وہ فوری سوکھی پکی کھجوری لا کے پیش کر دیتے، جو بھی ماں حاضر ہے فوری پیش کر دیتے. پھر اس کے بعد بھی بکری ذبح کرنے جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو بکری ذبح کرنا ہے کرو، لیکن دودھ والی بکری ذبح کرو. سبحان اللہ، وہ شدت ہے، لیکن امت کی خیال ہے کہ اپنا نقصان مت کرے. یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق تھے. انک لعلی خلق عظیم، آپ کی اخلاق کی گواہی قرآن دیتی ہے. دودھ والی بکری کو ذبح مت کرنا، اپنا نقصان مت کرنا. اور ہمارا حال جو دیتے بھی ہو، افطار پارٹیاں دیتے بھی ہو، کیا کرتے کرو، حرام کا کھلاتے کھلاؤ، کیا کرتے کرو، بس ہونا، کچھ بھی بولے ہونا بس. اللہ حفاظت کرے. سب کا حال نہیں ہے، لیکن کچھ کا حال ایسے ہے. اس عادت سے کہ جو ملا وہ کھائے، جہاں سے ملا کھا لیں، اس سے بچنا چاہیے. تو بہرحال انہوں نے کھلایا. ایک صحابی حضور کے پاس میں آئے، آگے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے پیٹ میں پتھر باندھا ہوا ہوں. اور انہوں نے ایک پتھر اٹھا کے دکھایا. تو زمانے میں میدے کی ٹھنڈک کے لیے ٹھنڈے پتھر ملا کرتے تھے کہ اس کو پیٹ سے لگا لیتے تھے. جیسے ہم کو گرمیوں میں پیٹ کی گرمی جب ہو جاتی تو کولر کے سامنے بیٹھنا نہیں ہوتا، تو وہاں پر پتھر ملتے تھے، ٹھنڈے پتھر. تو وہ ٹھنڈا پتھر پیٹ سے لگا لیتے تھے، بے چینی کم ہوتی تھی اس سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا اور صحابی کو بتایا کہ میرے پیٹ پہ دو پتھر لگے. نبی علیہ السلام نے اتنی بھوک برداشت کی، اتنی تکلیفیں برداشت کی. آپ نے امت کی خاطر، ہماری خاطر، دین ہم تک پہنچانے کی خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کی کہ خود حضور فرماتے ہیں لقد اوذیت فی اللہ ما لم یوزع. مجھے اتنی تکلیفیں دی گئی، کسی اور کو تکلیفیں نہیں دی گئی. لقد اوذیت فی اللہ ما لم یوزع، مجھے اتنا ڈرایا گیا، کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا. نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں، اے عائشہ رضی اللہ عنہا حضور سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ کیا آپ کو احد سے بڑھ کر بھی کہیں زیادہ تکلیف ہوئی ہے جو جنگ احد میں آپ کو پیش آئی تھی، جہاں دندان شہید ہو گئے، اس سے زیادہ بھی کہیں تکلیف آپ کو ہوئی ہے؟ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں عائشہ، جب طائف کے میدان میں نے سرداروں کے سامنے دعوت، دین کی دعوت کو پیش کیا تو انہوں نے ٹھکرا دیا. اس وقت انہوں نے اواشوں کو میرے پیچھے لگا دیا. وہ دن میرے لیے بڑا سخت تھا، اواشوں کو پیچھے لگایا گیا. نبی نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، نبی نے بھوک برداشت کی، نبی نے اپنے خلاف تانے سنے، نبی کو کاہن مجنون تک کہا گیا. انہی نبی کے ہم نام لیوا ہے، انہی نبی کے ہم امتی ہیں. اور ہم سے رمضان مبارک جیسے عظیم مہینے میں روزہ بھی نہیں رکھا جا رہا، اور ہم سے اپنی خواہشات کو کم کرتے ہوئے اپنی تجارتوں کے وقت کو کم کرنا نہیں ہو رہا، اپنی ملازمتوں کو کم کرنا نہیں ہو رہا. ہم نے سوچ رکھا ہے کہ رمضان مبارک کھانے کا مہینہ ہے، پینے کا مہینہ ہے، ٹائم پاس کرنے کا مہینہ ہے، سوشل میڈیا پر وقت برباد کرنے کا مہینہ ہے. نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ اسکول کو چھٹی ہوتی ہے، صبح سے شام تک گھر میں پڑے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں، ماں باپ کو یہ ٹھاک بٹا رہے ہیں کہ ہم روزہ رہ کر احسان کر رہے ہیں، عبادت نہیں کر رہے ہیں. روزہ رکھنے کا ٹھاک اپنے ماں باپ کو دکھا رہے ہیں اور والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے ان ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، دین کی دعوت بھی دی، عبادت بھی کی، تراویح کا اہتمام بھی کیا. آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں برم آ جاتا تھا. آپ علیہ السلام اتنی دیر عبادت کرتے تھے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ کسی شاعر نے اس وجہ سے کہا، وہ طائف میں کھا کر کے پتھر تمہارے لیے جو برس کھا رہا تھا، اسی کے طریقوں کو پیروں سے روکا. ذرا تم بتاؤ یہ کیسی وفا ہے؟ نبی علیہ السلام کی تکلیفوں کا خیال کیجئے، نبی علیہ السلام کی پریشانیوں کا خیال کیجئے، نبی کی بھوک کو یاد کیجئے. تمہیں بھوک لگی تو صحابہ کی بھوک کو یاد کیجئے. تمہیں اگر پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو نبی کی پریشانی اور مصیبتوں کو یاد کیجئے. تمہارے پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، نبی کی تکلیفوں کو یاد کر لیجئے. خدا کی قسم ہماری پریشانیاں آسان لگنے لگے. اور اس میں روزہ خاص طور پر رکھیں، سحری کا اہتمام کریں. سحری سنت ہے. یہود کی مخالفت، حضور نے فرمایا ہمارے اور یہود کے درمیان میں فرق سحری کرنا ہے. سحری کا
کیجیے. سحری کے بعد تہجد ہے, سحری سے پہلے یا سحری کے بعد تہجد کا اہتمام کیجیے. اس وقت میں شیطان بڑی چال چل رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ نہیں سو جائیں گے, اب بھی اٹھیں گے 5 منٹ, آخر میں پانی پی لے کے روزہ رکھ لے رہے پاس. سحری کرنے کا اہتمام کریے. روزہ ہو جاتا بغیر سحری کا بھی, لیکن سحری کرنا افضل ہے, سنت ہے. تہجد پڑھیے, اس وقت میں اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں. رات میں تراویح کا اہتمام کیجیے. یہ صبر الگ طاعت ہے, صبر ہے یہ. رات میں تراویح پڑھیے, خوب تراویح کا اہتمام کیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس نے رمضان المبارک میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا, تراویح پڑھی, اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور اب تراویح کا 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیجیے. ایسا نہیں کہ 3 دن پڑھ کے پورے مہینہ گول, یہ مت کیجیے. اسی طرح رمضان مبارک کے مہینے کو شہر مواسات کہا گیا, جس میں خوب سخاوت کیجیے. زکوٰۃ نکالنا ہے, زکوٰۃ نکالیے. اس زمانے میں جس کے پاس میں 41,000 روپے 42,000 روپے موجود ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. سونے کے ساتھ میں کچھ بھی اس کے پاس 41,000 روپے موجود ہے, کیش ہے, تجارت مال تجارت ہے, کچھ بھی ہے, یا پھر صرف اس کے پاس نقدی ہے, کیش ہے, تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. ہر شخص اپنے اپنے زکوٰۃ کے مسائل سمجھ کر اس ماہ مبارک میں خوب سخاوت کی اور خوب صدقہ خیرات کی عادت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں قرآن کی تلاوت اور غریبوں کی ہمدردی اور خیرخواہی اور خوب اللہ کی عبادت کرنے اور تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور گناہوں سے, ڈراموں سے, فلموں سے اور دینی فلموں اور دینی ڈراموں سے اللہ ہم سب کی عبادت فرمائیں, جس میں لگ کر امت برباد ہو رہی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.